السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ قرآن عظیم کے سورہ نور کی آخری آیات میں سے ہے جس کی میں نے آج تلاوت کی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، چاہیے کہ لوگ میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں، حضور کی نافرمانی نہ کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی نہ کریں۔ اللہ فرما رہا ہے ورنہ کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ فرماتا ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، اگر تم مسلسل رسول کی مخالفت میں لگے رہو گے تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ دو میں سے ایک چیز آ جائے گی، فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ میرے عزیزو، تقریباً یہ دونوں چیزیں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں، اللہ کا عذاب بھی اور ہم آپسی فتنوں میں مبتلا بھی۔ اور فتنوں کا دور اس طرح سے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں دیکھ رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میری امت کو کہ آخر زمانے میں میری امت کے گھروں سے ایسے فتنے نکلیں گے جیسے بارش کے قطرات۔ اور پھر ایک حدیث میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح سے فتنے نمودار ہوں گے جیسے تسبیح کی ڈور ٹوٹ جائے تو اس کے دانے جس طرح زمین پر گر جاتے ہیں، بکھرتے ہیں، تم ایک کو پکڑنے جاؤ تو دوسرا سرک جاتا ہے، دوسرے کو پکڑنے جاؤ تو تیسرا سرک جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنوں کے دور میں ایسا ہی ہوگا، تم ایک فتنے کو سلجھانے کی کوشش کرتے رہو گے جب تک دو فتنے اور ابھر جائیں گے۔ آج میرے عزیزو، مجھے سچ بتاؤ، کیا ہم فتنوں میں مبتلا نہیں ہو چکے؟ فتنہ کہتے کسے؟ فتنہ کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہوا خراب کرنے کا نام فتنہ ہے، بلکہ فتنہ ہے جو عربک لفظ ہے، آزمائش کو کہتے ہیں، امتحان کو کہتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ فتنہ کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے لیے آزمائش ہے، ان میں دیا تو اللہ نے ہے تمہیں، مال بھی اور اولاد بھی۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی محبت میں گرفتار ہو کے تم کہیں خدا کو تو نہیں چھوڑ دو گے۔ اور ہوتا ہے ایسے ہی ہے، مال اور اولاد کبھی کبھار ہمیں عبادت کے لیے خلل اندازی کر جاتے ہیں، اور ہم اپنی اولاد کی فکر میں اور اپنے مال کے جمع کرنے کی فکر میں خالق کو بھول جاتے ہیں۔ یہ تو فتنہ ہے، یہی تو بڑا فتنہ ہے۔ عزیزان گرام وقار، آج جن فتنوں کا دور شروع ہے وہ اس قدر خطرناک ہے کہ جس کو بولنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جب آپ احادیث رسول پڑھیں گے تو قیامت کے قریب ہونے والے جو بڑے بڑے فتنوں کا ذکر میرے آقا نے فرمایا، اس کے نمودار ہونے اور ظاہر ہونے کے اوقات شروع ہو چکے ہیں۔ یہ کے بعد دیگرے ہمیں ختم کرنے کے لیے، ہمیں مار ڈالنے کے لیے منصوبے بنانا شروع ہو چکے ہیں، اور وہ حدیث بھی صادق آ گئی جو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، حضور فرماتے ہیں ان قریب تم دیکھو کہ میری امت پر
ساری قومیں ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے، ہر کوئی میری امت کو نشانہ بنائے گا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس وقت پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت آپ کی اس امت کی تعداد کم ہوگی؟ کیوں ایسا کریں گی پوری دنیا کی قومیں مل کر کے؟ سب ان کو کیوں پریشان کریں گے؟ آپ کے غلاموں پر کیوں جھپٹ پڑیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعداد کم نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ، حضور فرماتے ہیں بلکہ تم بہت بڑی تعداد میں ہوں گے۔ لیکن ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا غثاءً كغثاء السیل، لیکن ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے سمندر کا جھاگ ہے، یعنی دکھنے میں بہت ہوں گے، ان کے اندر طاقت و قوت نام کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی۔ آج ایک ملک کی تعداد کے اعتبار سے ہم 25 کروڑ 25 کروڑ 25 کروڑ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ 25 کروڑ تعداد میں بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے، لیکن مجھے بتاؤ کیا یہ اتنی بڑی تعداد مل کر وہ 313 جو بدر میں آئے تھے ان کے برابر ہو سکتی ہے؟ احد میں جو چند ہزار کی تعداد میں تھے، خندق میں جو چند ہزار کی تعداد میں تھے، ان کے برابر ہیں؟ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹوپیاں زیادہ ہو گئی ہیں، داڑیاں زیادہ ہو گئی ہیں، کرتے پاجامے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن مسلمان کہاں ہیں؟ لباس کا نام، چہرے کا نام مسلمان نہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تو زبان کہہ جاتی ہے، تمہاری بڑی بڑی باتیں کہہ جاتی ہیں، لیکن اگر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جن فتنوں کا ذکر میں آج کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ آزمائے جاؤ گے، ہم بھی آزمائے جائیں گے، اور ہماری آزمائش کس لیے ہوگی وہ بھی میں بتاتا ہوں، کیوں آزمائے جائیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تمہارے سامنے تمہارے عزیزوں کا قتل ہوگا، تمہارے اپنوں کو مارا جائے گا، تمہارے اپنوں کو پیٹا جائے گا۔ ایک بڑی آزمائش ہے اپنے عزیز کا قتل دیکھنا، ان کی مصیبتیں دیکھنا اور پھر خاموش رہ جانا۔ اس آزمائش کا دور اب شروع ہو چکا ہے کہ ہمارے عزیز مارے جائیں گے اور یہ کے بعد دیگرے ہم بھی پیسے جائیں گے۔ یہ پہلی آزمائش ہے جو شروع ہو چکی۔ کون سا خطہ ہمارے عزیزوں کے مارے جانے سے آج محفوظ رہا؟ بتائیں۔ پوری دنیا کا آپ جائزہ لے کر کے دیکھیں، تقریباً ہر جگہ جو نشانے پر ہیں، جو ٹارگٹ پر ہیں، یہی غریب مسلمان ہیں جو میرے آقا کا نام لیتے ہیں۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر سب سے بڑی تعداد میں کسی اسٹیٹ میں مسلمان جی رہے ہیں تو کشمیر میں، اور سب سے زیادہ خراب حالات کشمیر کے ہی بنائے گئے، جو پچھلے 1 سال سے وہ لاک ڈاؤن کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ انہیں تو بنیادی ضروریات تک نہیں دی جا رہی۔ بنیادی ضرورت کسے کہتے ہیں؟ میرے عزیزو، آج دنیا اتنی ترقی پذیر ہے، ایک اسکول جانے والا چھوٹا بچہ بھی بغیر موبائل اور فون کے آج نہیں رہتا ہے، لیکن کشمیر کے حالات ایسے ہیں کہ ان کے لیے ٹیلی فون، موبائل سروس، انٹرنیٹ بہت محدود تعداد میں رکھی گئی ہے۔ وہ ضروریات زمانہ جو ہیں اس کا بھی لابھ نہیں اٹھا سکتے۔ ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ صرف ایک قانون ان کے سروں پہ تھوپنے کے لیے سال بھر تک ان کو بندی بنایا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ان مدوں پر اگر بات کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ بھڑکاؤ بھاشن ہو گیا۔ میرے عزیز، مجھے بتاؤ، اپنوں کو اگر لوٹتے ہوئے دیکھ کر کے خاموش بیٹھنے کا نام سیکولرزم ہے تو میں اس کو منافقت کہتا ہوں۔ یہ منافقت ہے۔ تمہاری غیرت مر گئی تو خاموش بیٹھو، تمہارے اندر ذرا برابر بھی انسانیت باقی ہے تو تم چیخو گے، پھر آواز اٹھاؤ۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے جمعہ کے خطاب میں یہ کیا بات ہوتی ہے۔ بالکل میرے عزیزو، یہ صرف جمعہ کا خطاب نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا منبر ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منبر ہے، جو ہر جمعہ میں ہر خطیب کو ملتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں منبر رسول سے بولا جا رہا ہے۔
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث اگر ہم سناتے ہیں تو امت کا پورا حصہ ہمارے لیے مخاطب ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ، بلکہ پوری امت کو خطاب ہے. جو رسول پوری کائنات کے لیے آئے ہیں ان کا میسج بھی پوری کائنات کے لیے ہوگا. آج اگر ظلم کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھاتے اور نہیں بولتے تو میں سمجھتا ہوں یہ بزدلی کے آخری دور میں ہم آ چکے ہیں. میں جس بات کو عرض کر رہا تھا، آزمائش، فتنے کس طرح سے شروع ہوں گے. آپ دیکھیں عزیزوں کا قتل ہوگا، انہیں مارا جائے گا، حدیث پاک میں موجود ہے. یہاں تک کہ تمہیں آپس میں اس طرح مختلف کر دیا جائے گا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے کے لیے بےتاب رہو گے. یہ آپس کے متعلق بھی حدیث پاک میں آخر الزمان کی جو حدیثیں ہیں. میرے عزیزوں، اس وقت جو حالات ہیں اس میں یہ ہے کہ تمہاری مسجدیں اب محفوظ نہیں رہیں گی، تمہاری خانقاہیں ختم کر دی جائیں گی، تمہاری آئیڈینٹی چھین لی جائے. بس یہ ہے کہ تم ایک غلام کی حیثیت سے رہو. جس طرح سے پچھلے زمانوں میں کم ذات کے لوگ اور چھوٹی برادریوں کے لوگوں سے غلامی کرائی جاتی تھی، وہی خواب تمہارے متعلق بھی دیکھے جا رہے ہیں. تمہارا اس زمین پر رہنا دشوار کر دیا جائے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے میرے عزیزوں کہ یہ باتیں کہاں سے اور کیوں کی جا رہی. میرے پاس بہت سارے نان مسلم اسپیکرز جو خطاب کرتے ہیں اپنی قوم کو بند کمروں میں یا بند ہالوں میں، ان کے بیانات موجود ہیں، انٹرنیٹ پر پڑے ہوئے ہیں. آج پوری شدت کے ساتھ وہ کیمپیننگ کر رہے ہیں پورے ہندوستان میں، اور ہندوؤں کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں کہ تم 800 سال غلام بنا کر کے رکھے گئے ہندوستان میں مسلمانوں کے، لہٰذا اب بدلہ لینے کا وقت ہے. تم خاموش مت بیٹھنا، مسلمانوں کو ان کے وطن واپس بھیج دو. یہ افغان سے آئے تھے، پاکستان سے آئے تھے، عرب سے آئے تھے. یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ کون زہر پھیلا رہا ہے؟ بڑے بڑے اسپیکر ہیں اور باضابطہ ان کے تقریریں، ان کے بھاشن یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ پر موجود ہیں. ہزاروں لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، اور یہ زہر پیدا کر کے ہندوؤں کو ابھارنا اور مسلمانوں کو مارنے کے لیے، ان کو واپس بھجوانے کے لیے. آج دیکھیں پچھلے 10 سالوں میں اتنا زہر بھر چکا ہے معاشرے کے اندر کہ جو اچھے دوست ہوا کرتے تھے ہندو، اب وہ بھی ہاتھ ملانے سے کترانے لگ گئے، وہ بھی ہمارے ساتھ بات کرنے سے کترانے لگ گئے. اس لیے کہ زہر بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے، بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے. ابھی 2 دن قبل میں نے ایک ویڈیو یہ بھی دیکھا. بہرحال وہ لوگ ہمارے لیے دلیل نہیں ہیں، لیکن میں بات یہ کہتا ہوں، کسی سنگٹھن کا صدر ہے اور وہ اپنے پیروکاروں سے کہتا ہے کہ ہر گھر میں ہتھیار ہونا چاہیے اور اس کو صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے اختیار کرنا چاہیے. میرے عزیزوں، کیا یہ بھڑکاؤ بھاشنیں نہیں ہیں؟ اپنی قوم کو ابھارنا کسی قوم کی دشمنی پر. میں نے کبھی آج تک یہ اعلان نہیں کیا کہ آپ سب نان مسلم کو لے کر کے شدت اختیار کرو، کبھی نہیں ہم کہتے. اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ذمی کافر، اس کے متعلق اگر آپ حدیثیں پڑھیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی ذمی کافر کو ناحق مارے تو گویا کہ اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہمارے ہاں تو اس طرح کے احکام نہیں دیے گئے، لیکن آج جس طرح کا زہر پیدا کیا گیا ہے، اسی زہر کا نتیجہ ہے کہ مسجد شہید بھی ہو گئی اور مندر تعمیر بھی ہو گئی، اور اس کے بعد دوسری مسجدوں پر خونخوار نظریں لگانا شروع بھی ہو گیا. ان تمام باتوں کو کبھی میڈیا یہ نہیں کہتا کہ یہ کٹر واد ہیں، مذہب پرست ہیں. لیکن اگر ہم دین خدا کے متعلق، ناموس رسالت کے متعلق بولیں تو ساری میڈیا اچھل کود کرتی ہے کہ یہ کٹر واد ہیں، کٹر واد ہیں. میں ایک حیرت کی بات آپ کو بتا دوں، جو انٹیلیجنس بیورو ہماری ہے انڈیا کی،
ان کی ویب سائٹ پر. مجھے ابھی پرسوں ہے ایک انجینئر نے خبر دی, اس ویب سائٹ پر انہوں نے جو پورے انڈیا کی تنظیمیں جو آتنکواد کرتی ہیں, دہشت گردی کرتی ہیں, ٹیررسٹ ہیں, ان کا ایک سروے لیا اور وہ پوری لسٹ ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے. وہ کتنی سنگٹھنیں ہیں, اس میں سب سے زیادہ سنگٹھنیں جو ہیں, تنظیمیں ہیں, وہ ہندوؤں کی ہیں. یہ انٹیلیجنس بیورو کی ویب سائٹ پر پڑی ہوئی چیزیں ہیں, لیکن کبھی اس کو میڈیا نہیں بتائے, کبھی میڈیا اس سلسلے میں اچھل کود نہیں کرے. میرے عزیزوں, ہم یہ کہتے ہیں آتنکواد, دہشت گرد یا ٹیررزم کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا. جو ہندو اپنی ہندوؤں کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ بھی نرم لہجہ اختیار کرتے ہیں, یعنی وہ اہنسک ہوتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں وہ ان کی کتابوں کے جو اخلاق پر مشتمل ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن جو بھڑکائے ہوئے لوگ ہیں وہ پورے ماحول کو آج زہریلا کر چکے ہیں. اب یہ زہر اتنا بڑھتا جا رہا ہے میرے عزیزوں کہ اب ایک بعد دیگرے ہماری ہی چیزیں ٹارگٹ پر ہیں. اب مجھے کہنا یہ ہے کہ ہم کون سے فتنوں کے دور میں آئے. تمہاری مسجدیں شہید ہو گئیں, خاموش رہے. ایک دور تھا جب پورے ہندوستان میں لوگ سڑکوں پر باہر آئے ایک مسجد کی شہادت پر, لیکن اس کے بعد اتنا مارا گیا, اتنا بزدل بنا دیا گیا. کیا وہ جن لوگوں نے اس مسجد کو شہید کیا تھا انہیں بھی باعزت بری کر دیا گیا, لیکن اب کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں ریگتی, نہ ہمارے نیتاؤں کو, نہ ہمارے لیڈروں کو, نہ ہمارے قائدین کو. سب خاموش ہیں. آمنا صدقنا, جو ہو رہا ہے وہ سب ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ان کو اتنے پر بس نہیں ہوا, زبردستی پارلیمنٹ میں انہوں نے مسلمانوں کے قانون سے چھیڑ خانی کی, 3 طلاق کا بل پاس کروایا. کیا ضرورت کیا تھی ان کو؟ لیکن صرف اور صرف ٹارگٹ کرنا تھا کہ تم اپنے پرسنل لا پر یہاں جی نہیں سکتے. اس کے بعد پھر کشمیریوں کو لے کر چھیڑا گیا, NRC کے معاملے کو لے کر ابھارا گیا. پورا ہندوستان سڑکوں پر بھی آیا تو یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. اور ہمیں آزمائش کا دور, اور میں آپ کو بتا دوں آگے چلتے ہوئے, کل ہی میں نے ایک خبر یہ بھی پڑھی کہ آپ کی اسی اسٹیٹ کی ایک تنظیم نے مطالبہ کیا ہے کہ مسجدوں سے ہونے والی اذان کو بند کر دیا جائے, لاؤڈ سپیکر کو ختم کر دیا جائے. شاید ہو سکتا ہے آپ کے کانوں تک بھی پہنچی. برسوں سے اذانیں ہوتی رہی ہیں, سالہ سال سے. کبھی کسی کو یہ اذانیں تکلیف نہیں دے رہی تھی, کبھی کسی کو تکلیف نہیں دے رہی تھی. ان اذانوں میں مٹھاس تھی, بلکہ بیشتر اوقات میں نے دیکھا ہے ہندو بھی اتنی تعظیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اذان کی جیسے مسلمان کرتے ہیں, خاموشی کے اعتبار سے. میرے عزیزو, اذان کا مسئلہ ان کو تکلیف دینے والا نہیں ہے, بس یہ ہے کہ ہرٹ کرنا ہے. جو چیز تم علل اعلان کر رہے ہو اس کو ختم کرو. اتر پردیش میں اب ایک مطالبہ یہ بھی ہوا کہ یہ لوگ جمعہ اور عیدین میں اپنی مسجدوں سے باہر نکل آتے ہیں, سڑکوں پر نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں, اس کو بند کر دیا جائے. برسوں سے کبھی نماز کو لے کر کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی تھی, بلکہ بہت مرتبہ یہ دیکھا جاتا کہ اگر مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں تو نان مسلم کھڑے ہو کر دیکھتے تھے, یا تو ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن اب زہر اتنا بھر چکا ہے کہ تمہیں آزادی کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا بھی انہیں پسند نہیں. ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کیا کیا چیزیں چھینی جائیں گی. نمازوں کا معاملہ آیا, لاؤڈ سپیکر کا معاملہ آیا, اتنے پر بھی خاموش نہیں رہے. آپ دیکھتے ہوں گے اتر پردیش سے وہاں کے CM کا اعلان کہ لو جہاد کے خلاف ہم قانون پاس کریں گے. یہ کیا لفظ ہے لو جہاد؟ پورے اسلام کی ڈکشنری میں لو جہاد کا لفظ ہی نہیں ہے. آپ مجھے نکال کر کے بتائیں 1400 سالہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں کہیں سے یہ لو جہاد کا لفظ تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے؟ اسلاموفوبیا,
اسلام سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں بھے پیدا کرنے کے لیے تم نے نئے نئے الفاظ گڑھنے شروع کیے۔ میرے عزیزو، اب تو حالات یہ ہے کہ انہوں نے قانون یہ پاس کرنا ہے، لو جہاد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی نہ کرے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانستے ہیں اور پھر مسلمان بناتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ قانون آنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اسلام میں نکاح جو ہے مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہی حلال ہے، مسلمان کے ساتھ ہی جائز ہے۔ اکا دکا حالات ہوتے ہوں گے کہیں پر، لیکن ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں۔ اگر تم نے قانون بنا بھی دیا تو بہت اچھی بات ہے۔ میں تو چاہتا ہی ہوں کہ ہمارے بچے ہماری بچیوں سے نکاح کریں۔ کیا مسلمان لڑکیاں کم ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں؟ نوجوانوں، تم اپنے اسلام میں پیدا ہونے والی بچیوں سے ہی نکاح کرو، اچھی بات ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ قانون بنانے کے بعد سب سے پہلے اس قانون کے شکنجے میں کون آئے گا، اس پر کیا یہ قانون لگائیں گے؟ لو جہاد کا قانون میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے بی جے پی لیڈروں کے اوپر آنا چاہیے، اس لیے کہ ان میں دو بڑے مسلم نیتا ہیں اور دونوں نے ہندوؤں سے شادی کی ہے۔ تو سب سے پہلا تو یہی اسی سنگٹھن نے شروع کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ سب باتیں اپنی جگہ پر، لیکن مجھے جو کہنا ہے وہ یہ ہے، یہ کے بعد دیگرے یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی۔ تمہاری داڑیاں پکڑ کر کے تمہارے چہروں پر مارنا، ٹوپیاں کھینچ لینا، مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر نکالنے کی بات کرنا، تمہاری تقریروں سے انہیں الرجی ہونا، لو جہاد کے الفاظ لانا، یہ سب کرتے جائیں گے۔ تمہاری آزمائش کس بات پر ہو رہی ہے؟ اس بات پر کہ پورا کا پورا میدان سناٹا ہے، کوئی بولنے کو تک تیار نہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث رسول، تمہارے اوپر ذلت پر ذلت آتی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اذا تبایعتم العینۃ واخذتم الزرع واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم سود کے کاروبار میں لگ جاؤ اور کھیتی باڑی میں لگ جاؤ اور جہاد کو ترک کر دو گے، یہ لفظ ان کے لیے بڑا بم ثابت ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جہاد کو ترک کر دو گے، اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مقرر کر دے گا، اور یہ ذلت نہیں ہٹائی جائے گی، لا ينزعه، یہ ذلت تمہارے اوپر سے نہیں ہٹائی جائے گی، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے پرانے دین میں واپس آ جاؤ۔ جب تک تم لوٹ نہیں آؤ گے اپنے اقدار پر، اس وقت تک تمہارے اوپر ذلت مقرر کی جائے گی۔ عزیزان گرامی وقار، وہ کون سا پرانا ہمارا دین ہے؟ وہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، صحابہ کے بعد تابعین کا۔ جانتے ہیں جنگ تبوک کیوں ہوئی تھی؟ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے تھے اس بنیاد پر کہ ایک صحابی کو میرے آقا نے قاصد بنا کر کے اس ملک بھیجا تھا، اور بیچ میں اس بادشاہ کے وزیروں نے یا اس کے عمرہ نے مل کر کے اس صحابی رسول کو قتل کر دیا۔ ایک ایمبیسیڈر کو قتل کرنا، ایک سفیر کو قتل کرنا معمولی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کیا گیا، تو کیا یہ سوچ کر کے حضور خاموش بیٹھ گئے؟ چلو ایک آدمی ہی تو گیا ہے، دوسرے ملک میں مرا ہے؟ نہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ ایک شخص کا قتل ہونا پورے اسلام کی توہین ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کا قتل کرنا یہ رسول کی توہین ہے۔ اٹھو، سب مدینے سے نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جہاد میں فرمایا تھا کوئی اپنے گھر میں نہیں بیٹھا رہے گا، کوئی اپنے گھر میں نہیں بیٹھا رہے گا۔ چل پڑے، اور آپ کو میں بتاؤں 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، 3 صحابہ چھوٹ گئے،
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جہاد میں نہیں جا سکے تھے. انہی کی بیان کی ہوئی حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سوچا رات کو نکل جائیں گے, حضور کی جماعت جا رہی ہے تبوک کی طرف, لیکن ہم نے سوچا تھوڑی دیر سو لیتے ہیں, مدینے کے باہر جا کر کے مل لیں گے. صبح ہونے کے بعد تھوڑا اور کام آ گیا, میں نے سوچا دوسری منزل میں تیز گھوڑا دوڑا کر کے مل لوں گا. سوچتے سوچتے رہ ہی گیا, حضور چلے گئے اور میں مدینے میں رہ گیا. اس طرح 3 صحابہ پیچھے رہ گئے. کس لیے؟ ایک صحابی کا قتل ہوا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے کو لے کر نکل پڑے باہر. تم لوگ یہ کہتے ہو آج کیا ضرورت ہے ہر چیز پر بات کرنے کی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, لیکن ساتھ ہی اگر نا انصافی کسی ایک پر بھی ہو, میرے آقا مدینے میں آرام سے نہیں بیٹھتے, نکل آئے تھے. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس جب تشریف لائے 1 مہینے کے بعد, سب سے پہلے کیا فرمایا جانتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے مدینے میں آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو تبوک میں ہمارے ساتھ نہیں آئے اور مدینے میں بیٹھے رہے, انہیں بلایا جائے. وہ حضرت کعب بن مالک تھے اور 2 صحابہ تھے, وہ حاضر ہوئے. حضور نے پوچھا کوئی عذر ہے تمہارے پاس, تبوک میں جہاد میں کیوں نہیں حاضر ہوئے؟ ان تینوں نے کہا کہ ہم چاہتے تو بہانہ بنا دیتے کچھ نہ کچھ. حضرت کعب فرماتے ہیں اس سے کیا بہانہ بنائے جو دلوں کے حالات بھی جانتا ہے. ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس سستی اور کاہلی سے ہم پیچھے رہ گئے. اتنا سننا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا بڑا ایکشن لیا جانتے ہیں آپ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے کے صحابہ کو اعلان کر دیا آج کے بعد سے ان تینوں سے نہ کوئی سلام کرے گا, نہ کلام کرے گا, نہ مصافحہ کرے گا, نہ ان کے گھر کوئی جائے گا, نہ ان کی کوئی چیز لے گا, پورا طور پر ان سے بائیکاٹ کرے. اور صحابہ حضور کی بات پر ایسا عمل کرتے تھے, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے چھپ کر کے بھی کوئی ملنے کو تیار نہیں. حضرت کعب کہتے ہیں میری بیوی مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا, گھر والے دیکھنے کو تیار نہیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے لیے یہ زمانہ اتنا سخت ہو گیا تھا جیسے لگتا کہ روز ایک موت ہے. ہم پچھتاتے آخر کیوں نہیں ہم گئے, کیوں نہیں ہم گئے. 40 دن تک بائیکاٹ چلتا رہا. ان کا جرم کیا تھا, کون سا گناہ تھا؟ میرے عزیزوں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو میں گناہ اور جرم سے تعبیر نہیں کروں گا, لیکن ایک بات صحابہ کی حضور کو اس قدر ناپسند ہوئی کہ جب کبھی اسلام اور سفیر اسلام پر حملہ ہو تو گھر میں بیٹھنے کا حق ہی نہیں, اور جو بیٹھا رہا صحابی بھی کیوں نہ ہو اس کا بائیکاٹ حضور نے کر دیا. اب مجھے بتاؤ صحابہ کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک بائیکاٹ کرتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ تم نے اسلام پر آنے والی آنچ کا مقابلہ کیوں نہیں کیا, تو پھر ان تمام گدی نشینوں کا کیا حال ہوگا, خانقاہوں کا کیا حال ہوگا, جو بڑے بڑے اپنے اکابر ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ کیا ان سے سوال نہیں ہوگا؟ جب اسلام پر اور بانی اسلام پر مسلسل آج حملے ہو رہے ہوں, تم میں سے کوئی بولنے کو تیار نہیں. اب اچھا یہ بھی سن لیں آپ, میں جہاد جہاد کہہ رہا ہوں اور حدیث پاک بھی سنا رہا ہوں جہاد کے متعلق, افضل جہاد کے متعلق بھی سنا دیتا ہوں. یہ حدیث صحیح حسن صحیح ہے ترمذی شریف. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر, سب سے افضل جہاد حق بات بولنا ظالم بادشاہ کے سامنے, ظالم بادشاہ اور ظالم حکومتوں کے سامنے حق بات کا اعلان کرنا, یہ افضل جہاد ہے. میں اس جہاد کی دعوت دے رہا ہوں علماء ربانیین سے اور صوفیہ کرام سے, مرشد اور مشائخ جو موجود ہیں ان سے, کہ اس جہاد کا تو استعمال کر سکتے ہو کہ حق بات تو آپ بیان کریں. حق بات بیان کرنے سے کس بات کا خوف ہے؟ کیا ساری چیزیں لٹ جانے تک ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ عزیزان گرامی وقار, یہ ذلت ہمارے اوپر مسلسل طاری کی جانے لگے گی. ایک بڑا جملہ ہے, کہنے سے بھی ہمارا دل دکھتا ہے. پچھلے ہفتے بھی میں نے عرض کیا تھا, آج مجھے یہ خبر ملی
صرف ہندوستان کے سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ ایسی ہیں جس میں میرے نبی کو گالیاں دی گئی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں مسلسل توہین کی جا رہی ہے، بارہا گندے جملے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو اس کے خلاف ایکشن لے گا؟ ایکشن لینے کا مطلب صرف جھگڑے فساد کر کے قتل و غارت کرنا نہیں، قانونی راستہ بھی تو اختیار کیا جا سکتا۔ ہم میں سے بہت سارے اہل ثروت موجود ہیں، قانون دان لوگ ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں اور تحریکیں چلانے والے لوگ ہیں، سب مل کر کے اس بات پر کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہیں، ہمیں جو گالیاں دی جاتی ہیں وہ ہم برداشت کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جب رسول کی توہین ہو اور امت خاموش رہے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور یہ فرمایا اس امت کو زمین پر جینے کا حق نہیں، زمین پھٹ جائے اور وہ سب اندر چلے جائے۔ ہمارے لیے آج یہ بہت بڑا ایشو ہے میرے عزیزو، انٹرنیٹ پر 24 گھنٹے گزارنے والوں کو آج یہ تک خبر نہیں کہ تمہارے متعلق کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ ہمارے بچوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو گیم کھیلنے سے فرصت ملے تو ان معاملات میں کبھی کچھ کریں گے، چیٹنگ سے فرصت ملے، سوشل میڈیا فیس بک واٹس ایپ انسٹا یہ سب چلانے سے فرصت ملے تو پتہ تو چلے کہ میرے نبی کی عظمت پر کہاں کہاں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ اے عزیزو، میں یہاں دعوت یہ دینا چاہوں گا، الحمدللہ مجھے اس بات کا فخر بھی ہے کہ تحریک فروغ اسلام، جس کا میں بھی ایک ادنا خادم ہوں، انہوں نے ایکشن لیا ہے لیگل طریقے سے، کئی پوسٹوں کے خلاف سائبر کرائم میں کمپلینٹ بھی درج کرایا ہے، ان کے اکاؤنٹس بھی ڈیلیٹ کروائے جنہوں نے اس طرح کی گستاخیاں کی۔ میں سب سے یہی گزارش کروں گا، آج کے اس خطاب میں میں پھر اپنی اس بات کو دہراتا ہوں، آپ میری بات سے اگر اتفاق کر رکھتے ہیں تو مجھے بتا دیں پلیز، مجھے امید ہے کہ سب عاشقان رسول جمعہ میں حاضر ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، حکومت ہند سے بھی گزارش ہے، پارلیمنٹ میں ایسا قانون بنائیں کہ آخری زمانے تک کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گالی نہ دے سکے۔ ایک قانون تم یہ پاس کر کے ہمیں دے دو، بلکہ میں یہ کہتا ہوں اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہندوستان میں جینے والے جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، ان کی جو بھی مقدس شخصیات ہیں، ان سب کے لیے ایک قانون بناؤ کہ کوئی بھی مذہب والا کسی بھی مذہب کے مقدس شخصیت کی توہین نہیں کرے گا، ورنہ اس کو عمر قید کی سزا ہوگی۔ کیا یہ چیز صحیح نہیں ہے ہمارا مطالبہ؟ میں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر اس طرح کا قانون بنانے میں کسی کی جان کی ضرورت ہے تو یہ فقیر حاضر ہے، میری جان لے لو۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جو آج سوشل میڈیا پر برسات ہو رہی ہے، اس کو روکو، اس کو روکو، اس لیے کہ ان کے متعلق اگر ہم سب خاموش رہے تو اللہ کا عذاب ہمیں گھیر لے گا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، جو رسول پاک کی حکم کی مخالفت میں جیتے رہیں گے، عنقریب اللہ ان کو فتنوں میں مبتلا کر دے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ گھیرے اب تنگ ہوتے چلے جائیں گے، آگے کے دن وہ مجھے نظر آ رہے ہیں جب سانس لینے کی بھی دشواریاں ہمیں پیدا کر دی جائیں گی۔ کون مسجد میں آ سکتا ہے، کون پڑھا سکتا ہے، اس کا بھی ڈکلیریشن ہونا ابھی باقی ہے۔ سارے لوگ حکومت کی نظر ہو جائیں گے، اب کوئی ڈیموکریسی، کوئی جمہوریت کا نام باقی رکھنے کا ان کا ارادہ نہیں، صرف ڈکٹیٹرشپ ہوگی، بادشاہت ہوگی، رولنگ ہوگی، تمہیں کسی کو بات کرنے کا حق نہیں۔ اسی لیے جب تک آزادی ہے تمہیں بولنے کی، اپنے حقوق کا مطالبہ تو کرو، کم از کم مرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا تو کہہ سکو گے کہ ان تمام مظالم کے خلاف میں نے آپ ہی کے منبر سے آواز تو اٹھایا تھا۔ خاموش رہو گے تو پھر ہر ایک کی پکڑ ہوگی، ہر ایک گرفتار ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، ان فتنوں کے زمانے میں آپ کا کیا رول ہونا چاہیے؟ آپ کا کیا رول؟ بہت سارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں، آپ کی تقریریں ہم نے سنی ہیں اور
ہم کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں؟ پہلی چیز تو یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان کیا ہے وہی چیز میں تمہیں بھی کہوں گا، حتی ترجعوا الی دینکم، یہ ذلت تمہارے سروں سے نہیں ہٹے گی جب تک تم اپنے پرانے دین میں نہیں آ جاؤ گے۔ یہ حضور نے جب فرما دیا تو تمہیں اپنے اسی دین میں واپس لوٹنا ہوگا۔ تم اس دین کو ایسا ماڈرنائز نہ کرو کہ اس کی روحانیت ہی ختم ہو جائے، جیسے آج کے بعض لبرل لوگ اسلام کا چہرہ ایسا پیش کر رہے ہیں جیسے کہ اس میں منافقت ہے۔ اسلام ایک مقدس دین ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ جب تمہیں خود اس بات پر یقین ہو جائے گا تو پھر دیکھنا حالات خود بخود صحیح ہو جائے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں خود ہی شک ہے اسلام میں آنے کے بعد۔ اگر شک نہیں ہوتا تو آپ اپنے آپ کو دوسروں کی طرح نہیں بناتے۔ آپ نے اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے دوسروں کے خوف سے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں اکھاڑ کر پھینک دیا۔ آپ نے دوسروں کے لباس پہننے میں فخر کیا، اپنے چہرے کو صاف کرنے میں فخر کیا، صرف اسی لیے کہ دوسری قوموں کو ہمیں راضی کرنا ہے۔ پھر بھی تو یہ تم سے راضی نہیں ہو سکے، آج تک یہ تم سے راضی نہیں ہو سکے۔ بعض لوگ پوجا بھی کر لیے پھر بھی راضی نہیں ہوئے، نہیں ہو سکیں گے میرے عزیزو۔ میری بات سن لو، جب دوسرے لوگ اپنے دین میں پختہ ہیں تو تم بھی اپنے دین میں پکے ہو جاؤ۔ قرآن کا یہی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کو بالکل بصر و چشم قبول کرو، بلکہ دل سے قبول کرو، اور اس میں ذرا برابر آپ کو جھجک نہیں ہونی چاہیے، شرم نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، دلی میں بھی پچھلے سال کی بات ہے، جب یہ حالات چل رہے تھے میں بھی دلی گیا تھا۔ بعض لوگوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ ابھی دلی کے حالات بہت سخت ہیں، آپ اتنا بڑا عمامہ پہن کر کے نکلے ہیں اور رکشے میں جا رہے تھے، تو کہا کہ کہیں پر بھی اتار کر کے چیک کرتے ہیں اور پھر سیدھے جیل میں لے کر کے بھی جا سکتے ہیں، NSA لگا ہوا ہے، نیشنل سیکورٹی ایکٹ، تو لہذا آپ یہ نکال دیں اور سادے لباس میں چلیں۔ ہمارے ساتھ بھی علماء تھے، میں توہین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میرے عزیزو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض لوگ تو ڈر گئے، لیکن میں نے یہی کہا اچھی بات ہے، رکشے سے اگر اتار دیں اور مجھے جیل میں لے جائیں تو میں فخر کے ساتھ جاؤں گا کہ سنت رسول کے ساتھ ہی جا رہا ہوں، مجھے اس بات میں عیب اور شرم نہیں محسوس ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، میں تاج کے ساتھ گیا ہوں۔ اچھا مجھے یہ گارنٹی دے دو کہ یہ ہمارا سب پورے کپڑے اتارنے کے بعد بھی ہمیں نہیں پکڑیں گے، نہیں لے جائیں گے، تو پھر میں آپ کی بات توجہ سے سنوں میرے عزیزوں، نہ تمہارے لباس سے نہ تمہارے ان اماموں سے، بلکہ تکلیف دشمن کو ہے تمہارے نام اسلام سے، جو تم وابستہ ہو جس دین سے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آپ مکمل دین میں داخل ہو جاؤ، تاکہ اللہ بھی تو وعدہ فرما چکا ہے تمہارے ساتھ، تم اگر کامل مومن بن جاؤ گے تو اللہ کی اسی وقت مدد نازل ہوگی، مدد بھی آئے گی۔ قرآن کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ قیامت کے قریب آنے والے احوال ہیں، فتنوں کا دور بہت تیزی سے شروع ہو چکا ہے، اس لیے ہر ایک آدمی الرٹ ہو جائے، ہر مسلمان الرٹ ہو جائے۔ سوائے تمہارے پاس ایک آپشن کے کچھ نہیں بچا، وہ آپشن ہے تم دین میں واپس مکمل داخل ہو جاؤ، یہی ایک آپشن ہے۔ اور اگر تم در در کی ٹھوکریں کھانے پر راضی ہو تو پھر تمہارے سے میرا کوئی خطاب بھی نہیں ہے، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ لوگوں کی ٹھوکروں پر جینا چاہتے ہو، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہارے عزیزوں کو مار دیا جائے، تمہارے دین پر مسلسل حملے کیے جائیں، قرآن کو بین کرنے کی باتیں کی جائیں۔ ابھی ایک پنڈت نے برسر مجمع یہ کہا کہ سب سے زیادہ آتنک قرآن سکھاتا ہے، اس کو بین کیا جائے۔ یہ کہاں کہاں تک کی باتیں آ گئی میرے عزیزوں، یہ زہر کتنا بڑھتا چلا گیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تم خود ہی نمازوں سے غائب ہو، قرآن کو خود ہی چھوڑے بیٹھے ہو، رسول کی سنتوں کو خود ہی ترک کیے ہو، تو پھر یہ تو دوسروں کو بولنے کا موقع تو بہت زیادہ ہے۔
آپ واپس اس دین میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اقبال کا وہ شعر مجھے بہت اچھا بھی لگتا ہے، میں گنگناتا بھی ہوں۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اگر وہ اپنے ہو گئے رحمت پروردگار اپنی ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی وقار، میرے اسی میسج پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں کے دور میں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اے رب ذوالجلال، ہم میں سے ہر ایک وعدہ کرتا ہے کہ مولا ہماری گردنیں تیرے حبیب پاک کی ناموس رسالت کے لیے ہیں۔ جب بھی وقت آ پڑے مولا، ہم سب اپنی قربانیاں دینے کے لیے حاضر ہیں۔ اے کریم خدا، ہم سب کو شہادت نصیب فرما، تیرے دین کی حمایت کے لیے ہم سب کی خدمت کو قبول فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، ہمیں آپسی فتنوں سے محفوظ فرما، ایک دوسرے کی رسہ کشی اور فتنے بازیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ خلاق العالمین ارحم الراحمین، دین و سنیت کی غیب سے تو حفاظت فرما، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما۔ جتنے بھی دشمنوں نے برے منصوبے بنائے ہیں مولا، ان سب کے منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔